بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، معرکہ یمامہ کے بعد ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری طرف پیغام بھیجا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان کے پاس موجود تھے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عمر میرے پاس آئے تو انہوں نے فرمایا، معرکہ یمامہ میں بہت سے قاری شہید ہو گئے اور مجھے اندیشہ ہوا کہ اگر کسی اور معرکہ میں قاری شہید ہو گئے تو اس طرح قرآن کا بہت سا حصہ جاتا رہے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ جمع قرآن کا حکم فرمائیں۔ لیکن میں نے عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، آپ وہ کام کیسے کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم یہ جمع قرآن بہتر ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ مسلسل مجھے کہتے رہے حتیٰ کہ اللہ نے اس کام کے لیے میرا سینہ کھول دیا، اور اب اس میں میرا وہی موقف ہے جو عمر رضی اللہ عنہ کا ہے۔ زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آپ عقل مند نوجوان ہیں اور آپ پر کسی قسم کا کوئی الزام نہیں، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی لکھا کرتے تھے۔ آپ قرآن اکٹھا کریں اور اسے ایک جگہ جمع کریں۔ اللہ کی قسم اگر وہ مجھے کسی پہاڑ کو منتقل کرنے پر مامور فرماتے تو وہ مجھ پر اس جمع قرآن کے حکم سے زیادہ آسان تھا۔ وہ زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے کہا، تم وہ کام کیسے کرتے ہو جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ تو انہوں نے ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم وہ بہتر ہے۔ پس ابوبکر رضی اللہ عنہ مسلسل مجھے کہتے رہے حتیٰ کہ اللہ نے اس کام کے لیے میرا سینہ کھول دیا، جس کے لیے اس نے ابوبکر رضی اللہ عنہ و عمر رضی اللہ عنہ کا سینہ کھول دیا تھا۔ میں نے قرآن تلاش کرنا شروع کیا اور میں نے کھجور کی شاخوں، پتھر کی سلوں اور لوگوں کے سینوں حافظوں سے قرآن اکٹھا کیا، حتیٰ کہ میں نے سورۃ توبہ کا آخری حصہ لقد جاءکم رسول من انفسکم آخر تک صرف ابو خزیمہ انصاری رضی اللہ عنہ کے ہاں پایا۔ وہ صحیفہ قرآن کریم کا نسخہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس رہا حتیٰ کہ اللہ نے انہیں فوت کر دیا۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ان کے پاس رہا، اور پھر عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس۔